السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 499 499۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ۔ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم۔ اور جب قافلہ جدا ہوا، ان کے باپ نے کہا بے شک میں تو یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر یہ نہ ہو کہ تم مجھے بہکا ہوا کہو گے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بلا شبہ تو اپنی پرانی بھول ہی میں ہے۔ پھر جیسے ہی خوشخبری دینے والا آیا، اس نے اسے اس کے چہرے پر ڈالا تو پھر وہ بینا ہو گیا۔ کہنے لگا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں اور جو تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کیجیے، یقیناً ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہی بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ولما، اور جب فصلت نکلا العیر قافلہ، قالا تو کہا ابوہم ان کے باپ نے یعنی جناب یعقوب علیہ السلام نے، انی بے شک میں لاجد البتہ پاتا ہوں ریحا خوشبو یوسفا یوسف کی، لولا اگر نہ ہو ان تفندون کہ تم مجھے بہکا ہوا کہو گے۔ قالو انہوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم، انکا بے شک آپ لفی ضلالک القدیم یقیناً اپنی پرانی بھول ہی میں ہیں۔ فلما ان چنانچہ جب جاء آیا البشیر خوشخبری دینے والا، القاہ تو اس نے ڈالی وہ یعنی قمیص یوسف کی، علی وجہہ یعقوب کے چہرے پر، فرتدا تو پھر سے وہ ہو گئے بصیرا دیکھنے والے۔ قالا یعقوب نے کہا
الم اقل، کیا نہیں میں نے کہا تھا، لکم تم سے، انی بے شک میں، عالم جانتا ہوں، من اللہ اللہ تعالی کی طرف سے، ما وہ جو، لا تعلمون نہیں تم جانتے۔ قالو انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، استغفر تو مغفرت طلب کر، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، انا کنا بے شک ہم ہی تھے، خاطئین خطا کار۔ قال یعقوب نے کہا، سوف ان قریب، استغفر میں مغفرت طلب کروں گا، لکم تمہارے لیے، ربی اپنے رب سے، انہو ہوا بے شک وہی، الغفور بہت بخشنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات جناب یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں، تخت پر ہیں، عزیز مصر، وزیر خزانہ اور وزیر خوراک ہیں، اور مصر کے کرتا دھرتا ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ قمیض میری لو، یعنی میرا کرتا، یہ میری قمیص میرا کرتا لو، اور جا کر اسے میرے باپ جناب یعقوب کے چہرے پر ڈال دو، اس سے ان کا نابینا پن دور ہو جائے گا اور وہ پھر سے بینا ہو جائیں گے، مطلب ان کی آنکھیں کام کرنا شروع کر دیں گی، اور پھر سب کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب جب جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی اور ان کا یہ قافلہ نکلا اور جدا ہوا، یعنی مصر سے یہ روانہ ہونے لگے اپنے باپ کی طرف، ادھر دوسری طرف کا منظر اب یہ بنتا ہے کہ ادھر قافلہ نکلا، قافلہ روانہ ہوا، ادھر سینکڑوں ہزاروں میل دور بابا جی یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں مجھے تو پیارے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آج مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تم کہو گے یہ تو بہکا ہوا ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کی یہ قمیص، یعنی جناب یوسف کا یہ کرتا، آپ کی یہ قمیص اور کرتا بھی عجیب ہی تھا۔ پیغمبر کی استعمال کی چیزوں کے اندر برکت ہوتی ہے، پیغمبر کے استعمال میں رہنے والی چیزیں بابرکت ہوتی ہیں اور ان کے اندر بے شمار خیر و بھلائیاں۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کی یہ قمیص بھی عجیب قمیص تھی۔ یہی قمیص کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، ثبوت کے طور پر پیش کی گئی، تو جناب یعقوب علیہ السلام جناب یوسف کی جدائی میں آنکھوں سے آنسو رواں رواں ہو کر بلا وہ جناب یعقوب کو نابینا کر گئی۔ یعنی جناب یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بابا جی یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے اتنا آنسو بہا کہ بلا آخر وہ نابینا ہو گئے۔ اور یہی وہ قمیص تھی، یعنی جناب یوسف کا کرتا، کہ یوسف علیہ السلام پر جب زنا کی تہمت لگی تو یہی یوسف کی قمیص، یوسف کا کرتا، وہ جناب یوسف علیہ السلام کے پاک دامن ہونے کا ثبوت بھی بن گئی کہ جناب یوسف علیہ السلام کی قمیص کرتے متعلق کہا گیا، اگر یہ آگے سے پھٹا ہے تو یوسف مجرم ہے، اور اگر یوسف کا کرتا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف معصوم ہے علیہ السلام۔ تو یہی جناب یوسف کا کرتا اور قمیص حضرت یوسف کی نجات کا ذریعہ بھی بنا۔ اور اب سبحان اللہ، یہی جناب یوسف کی قمیص ہے، یہی جناب یوسف کی قمیص ہے، کرتا ہے۔ ابھی یہ لوگ مصر سے لے کر چلے ہی تھے کہ ادھر موجود بابا جی یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو
تو بات یہ ہے کہ مجھے تو میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ اس سے پہلے خوشبو نہیں آئی تھی۔ اور پھر سبحان اللہ، جب یہی قمیص آ کر بابا جی یعقوب علیہ السلام پر ڈالی گئی تو جناب یوسف علیہ السلام کا نابینا پن دور ہو گیا اور وہ پھر سے بصیرہ، دیکھنے والے ہو گئے، بینا ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی پیغمبر جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور یہ اللہ ہی کی قدرت اور مشیت پر ہے۔ مخلوق کا، نبی ولی علی کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سو پاک ہے وہ ذات کہ اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت اور اس کی مشیت کہ ایک مرتبہ یہی قمیص جناب یعقوب کے سامنے لائی گئی، رو رو کر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر وہ نابینا ہو گئے، اور آج وہی قمیص ہے۔ یہ نہیں کہ قمیص وہی کی وہی رہی، بندے کا کرتا لباس تو سینکڑوں مرتبہ تبدیل ہو جاتا ہے، پھٹ پرانا ہو کر ضائع بھی ہو جاتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کی قمیص تو عزیز مصر کی بیوی نے پیچھے سے پکڑ کر پھاڑ بھی دی تھی، لیکن یہ حضرت یوسف کے استعمال کا کرتا تھا، ان کا لباس تھا، ان کی قمیص تھی۔ آج وہی قمیص پھر جناب یوسف علیہ السلام کی جب بابا جی یعقوب کو پیش کی گئی اور ان پر ڈالی گئی تو ان کا نابینا پر دور ہوا اور وہ پھر سے بینا ہو گئے۔ اب یہاں ایک اور بات وہ یہ ہے کہ عالم الغیب ذات اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ہے۔ عالم الغیب ذات اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ ہی اکیلا عالم الغیب ہے۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے انبیاء علیہ السلام کو علم غیب میں سے جتنے پر اطلاع کر دے تو عالم الغیب ایک اور چیز ہے اور مطلع علی الغیب وہ دوسری چیز ہے۔ اب دیکھیے کہ جناب یوسف اپنے باپ سے کچھ دور، بستی سے کچھ دور جنگل میں کنویں میں موجود ہیں، نہ تو بابا جی یعقوب کو یوسف کی قمیص کی خوشبو آئی، نہ خود یوسف کی خوشبو آئی۔ یہ کیا تھا؟ اللہ نے نہیں بتانا چاہا تو باپ کو معلوم نہیں ہوا، ورنہ کون ہوگا کہ مجھے معلوم ہو کہ میرا بیٹا کنویں میں ہے اور میں آرام سے صرف روتا رہوں؟ نہیں، مجھے جان دینی پڑے گی، میں جان دوں گا مگر حنین کو بچا لوں گا۔ تو بابا جی یعقوب علیہ السلام کو بھی اگر معلوم ہو پڑتا کہ جناب یوسف تو کنویں میں ہیں تو اڑ کر جاتے، بھاگ کر جاتے اور پیارے یوسف کو کنویں سے نکال لاتے، لیکن اللہ نے غیب پر اطلاع نہیں دی تو بابا جی یعقوب کو بھی معلوم نہ ہوا۔ اور سبحان اللہ، جب اطلاع دی تو جناب یوسف کی قمیص، یہ جناب سینکڑوں ہزاروں میل دور سے ابھی قافلہ نکلا ہے کہ ادھر ہوا جو ہے وہ اور اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا اور جناب یوسف علیہ السلام کی قمیص کی اور یوسف کی جو خوشبو ہے، خوشبو یوسف جناب یعقوب علیہ السلام کو پہنچ گئی۔ ہاں، عام بندے اور نبی کا فرق یہ ہے کہ پیغمبر پر وحی ہوتی ہے اور عام دوں پر وحی نہیں ہوتی، وہ اس سے محروم ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جتنا غیب سے بتانا، اطلاع دینا چاہے، آل غیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ اور اسی طرح قرآن مجید
فرقان حمید کی دیگر آیات بینات۔ لیکن جاہل بدعقیدہ مشرک لوگوں نے کیا کہا کہ پیغمبر عالم الغیب ہوتا ہے، اور یہ کہ پیر عبد القادر جیلانی کا مرید سینکڑوں میل دور سمندر میں جہاز غرق ہوا یا ڈوبنے لگا تو جناب عبد القادر نے ڈوبا ہوا جہاز یا ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگا لیا اور نکال لیا، یا 12 سال سے ڈوبی کشتی باہر نکال لی، سارے مردے بھی زندہ ہو گئے۔ تو یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے اور یہ سب بد عقیدگیاں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو آپ کے پاس موجود آپ کے پوتوں نے کہا کہ دادا جان آپ تو پرانی ہی یادوں اور بھول میں پڑے ہوئے ہیں، آپ تو پرانی ہی بھول اور یادوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ آج پھر جناب یعقوب کو، ہمارے دادا جان کو، ہمارے چچا جناب یوسف علیہ السلام کی یاد ستا رہی ہے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ تو بلا شبہ پرانی ہی بھول میں پڑے ہیں۔ حضرت یعقوب کے بیٹے جناب یوسف کے بھائی وہ مصر سے قمیص لے کر آ رہے تھے، اور اس موقع پر جناب یوسف کی قمیص، اس موقع پر بابا جی یعقوب علیہ السلام کے پوتے آپ کے پاس موجود تھے، جنہوں نے جناب بابا جی یعقوب علیہ السلام سے کہا آپ تو اللہ کی قسم پرانی ہی بھول میں پڑے ہوئے تھے۔ اب کیا یہ انہوں نے اپنے دادا کو ملامت کیا، یا یہ کہ دلاسا دینے کے لیے کہا، یا یہ کہ ان کا آپس میں ایک معاشرے میں اور ایک گھر میں رہتے ہوئے دادا اور پوتوں کا تکلف تھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب آپ تو پرانی بھول میں پڑے ہوئے ہیں، اب تو سالوں ہو گئے، کوئی پتہ نہیں یوسف زندہ بھی ہے کہ یوسف فوت ہو گیا، وہ دور ہے نزدیک ہے، کوئی عطا پتہ معلوم نہیں ہے، اس لیے آپ پرانی یادوں میں اور پرانی جناب بھولی ہوئی باتوں کے اندر آج بھی پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال بابا جی یعقوب نے تو کہہ دیا بات یہ ہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر جب جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور یہ قافلہ حضرت یعقوب کے پاس پہنچتا ہے، اور آنے والے نے آ کر حضرت یوسف کی قمیض بابا جی یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جو آنسوؤں کے نکل جانے پر جو بینائی سے محروم ہو چکے تھے، ان کی بینائی واپس لوٹ آئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پیغمبر کو وحی ہوتی ہے، غیر پیغمبر غیر نبی رسول کو وحی کوئی نہیں ہوتی، اس لیے جناب یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا، اور یہ ان کو ملامت کرنا نہیں تھا، یعنی جناب یعقوب اپنے بیٹوں پوتوں کو ملامت نہیں کر رہے، بلکہ ان کو پیغمبر کا مقام بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ پیغمبر کی بات وحی پر مبنی ہوتی ہے۔ اور بابا جی یعقوب کو یہ معلوم تھا کہ جناب یوسف ان کا خواب وہ وہی ہے، اور ایک دن اس کی تعبیر ہوگی، اور ان کو 11 ستارے اور سورج چاند نے سجدہ کرنا ہے۔ تب تک یوسف جو ہے وہ ایک تو ان کی وفات اور ممات نہیں ہو سکتی، اور دوسرا یہ کہ جب سورج چاند اور 11 ستاروں نے سجدہ کرنا ہے تو مجھے میرے بیٹے، بچھڑے ہوئے بیٹے کی یہ جدائی ختم ہوگی اور رخت جگر سے ملاقات ضرور ہوگی۔ بہرحال جناب یوسف علیہ السلام کی قمیص بھی پہنچ گئی، خوشخبری دینے والے نے بتا بھی دیا، بیٹوں نے آ کر بتا دیا کہ ابا جی آپ کے بیٹے ہمارے بھائی یوسف زندہ بھی ہیں، اور فقط زندہ نہیں ہیں بلکہ وہ آج مصر کے تخت پر برجمان ہیں، وہاں وہ بہت بڑے وزیر ہیں اور عزیز مصر ہیں، وزیر خزانہ، وزیر خوراک ہیں، اور بادشاہ کی طرف سے ان کو جناب
اختیار عام ہے۔ تو پیارے بھائیوں، کہاں 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 اتنے لمبے عرصے کی جدائی، اور اس جدائی میں آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر جناب آنکھیں ہی دیکھنے کے قابل نہ رہیں، تو حضرت یعقوب نے کتنا دکھ سہا ہوگا، حضرت یعقوب نے کتنی جدائی برداشت کی ہوگی، حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کی جدائی میں کتنے غمگین رہے ہوں گے۔ لیکن پروردگار نے سچ کہا، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے، مصیبتوں کے بعد ایک وقت خوشیوں کا بھی آنا ہوتا ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے حالات بندے کو تخت پر لے جائیں یا تختہ دار پر لے جائیں، بندہ مومن جو ہے وہ پریشان نہ ہو کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو وہ غم کا اور آنسو بہانے کا وہ دور ختم ہوا۔ آج یہ خبر بھی مل گئی کہ یوسف زندہ ہے، نہ صرف زندہ ہے بلکہ آج وہ تخت پر برجوان ہے۔ تو آج خوشی کی کیا انتہا ہوگی کہ بیٹے کے زندہ ہونے کی خبر بھی مل گئی اور بیٹے کی طرف سے بلاوا بھی آ گیا کہ آؤ سارے گھر والوں، سارے فیملی ممبران، آؤ آج جو ہے وہ مصر میں پہنچ آؤ۔ وہ غریبی، وہ فقیری، وہ مال کی کمی، وہ سب دور ہوئی، اور آج تخت ہیں، اور جناب آج جو ہیں وہ محلات ہیں، اور آج بادشاہوں کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ بیٹے جناب یعقوب علیہ السلام کے، یہ بھائی جناب یوسف علیہ السلام کے، یہ بیٹے یعقوب علیہ السلام کے، یہ بھائی جناب یوسف علیہ السلام کے، انہوں نے اپنے باپ جناب یعقوب سے کہا، ابا جان ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اعتراف جرم کرتے ہیں کہ ہم خطا کار تھے، آپ ہمارے لیے رب العالمین سے، پروردگار سے بخشش کا سوال کیجئے۔ بابا جی یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان قریب میں تمہارے لیے بخشش اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کروں گا۔ فوری طور پر استغفار کرنے کا وعدہ کیوں نہیں کیا؟ کئی وجوہات ہیں، اس لیے کہ باپ کا درجہ بڑا ہے اور مقام بڑا ہے، اور ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ فوری طور پر معاف کرے یا دیر بعد معاف کرے، اور یہ کہ جناب یوسف کی جدائی پر جو آزمائشیں آئیں، جو غم صدمے پہنچے، اس کا اثر بھی زیادہ تھا، اور تیسرا یہ کہ ابھی یہ بھی معلوم کرنا باقی تھا آیا یوسف نے بھی انہیں معاف کیا ہے کہ نہیں، کیونکہ مظلوم کے معاف کرنے کے بعد ہی ظالم کے لیے استغفار کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کئی تفسیری روایات کے اندر یہ بھی ذکر کیا، اس میں کئی تفسیری روایات کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان سے رات کے آخری پہر دعا کرنے کا وعدہ کیا، کیونکہ وہ قبولیت دعا کا وقت ہے، مگر یہ بات قرآن مجید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی۔ اور اسی طرح اس کے حوالے سے دیگر بہت ساری باتیں۔ بہرحال مجرموں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، جسے باپ سے دور کرنا چاہا آج وہ باپ کو مل گیا، اور نہ صرف ملا بلکہ آج وہ تخت و تاج کا مالک ہے، آج وہ تخت و تاج کا مالک ہے اور مصر میں حکومت کرنے والا ہے۔ وہاں وہ عزیز مصر کی پوسٹ پر فائز ہو چکا۔ سچ کہا، جسے رب بلند کرنا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جسے رب عزت دینا چاہے اسے کوئی عزت سے محروم نہیں کر سکتا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔